اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب حکمت میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی ظاہر کریں۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور ان پر خوشی کا اظہار یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ تمام چیزیں دنیا کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ کے اندر اور واضح طور پر خوشی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن خوشی کس چیز کے ملنے پر؟ کوئی دنیاوی نعمت، دنیاوی ساز و سامان یا مال و دولت یا جائیداد و زمین، اس چیز کے ملنے پر نہیں، بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا ہے، قرآن والا ہمیں بنایا ہے۔ تو یعنی اے مومنو، تم اللہ کی جانب سے قرآن مجید جیسی نفع بخش کتاب، قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب، قرآن مجید جیسی واعظ و نصیحت کتاب کے ملنے پر اور اس بات پر کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ماننے والا، قرآن پر ایمان لانے والا بنا دیا، تمہارے حصے میں قرآن جیسی کتاب رکھ دی، تو اس کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار کرو۔ اب اس اللہ کے فضل اور رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداریاں بھی آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اللہ کے فضل اور رحمت کے شمار میں آتی ہیں، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری آخرت کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور جن چیزوں کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت کو بنانے اور سنوارنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ہے۔ تو ماہ رمضان شریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر فضل ہے، اور ماہ رمضان شریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، سراسر رحمت ہے اور کامل رحمت ہے۔ تو ہمیں اس کے قریب پہنچنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیں بجا لانا چاہیے، اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اور شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی اعتبار سے اور اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے جتنے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنی خوشی ہماری بڑھتی رہنا چاہیے، اور اتنا روحانی سرور ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا رہنا چاہیے، اور خوشی کا اظہار ہمیں
عبادت و ریاضت کے ذریعے سے کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو خوشی محبوب ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ تو ماہ رمضان شریف کے پہنچنے کے قریب کی خوشی ہم عبادت و ریاضت کے ذریعے سے کریں، یا اس کا ذکر چھیڑ کر کے کریں، یا اس کا تذکرہ ہم اپنی باتوں کے اندر اور اپنی ملاقات کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر کر کے ہم خوشی کا اظہار کریں، اس لیے کہ خوشی محض اپنے تک محدود نہیں رکھی جاتی ہے، بلکہ خوشی کو دوسرے تک بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ انسان کے من میں جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے من تک ہی نہیں رہتی اگر وہ حقیقت میں خوش ہے، بلکہ وہ دوسرے کو بھی بتاتا ہے کہ مجھے یہ خوشی ملنے والی ہے اور مجھے یہ انعام و اکرام ملنے والا ہے، یا مجھے یہ انعام و اکرام مل گیا ہے۔ تو ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ اپنے گھروں میں یا اپنے دوست و احباب کے اندر اور اپنی بات چیت کے اندر اس ملنے والے انعام کا ذکر کریں گے کہ بس جو ہے وہ 24-25 دن رہ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازنے والا ہے، اور وہ ساعتیں ہمارے حصے میں آنے والی ہیں کہ جو ساعتیں پورے 11 مہینے ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں عبادت پر نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کرے گا۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہمیں ملے گا، اور وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا، جس میں جنت کے دروازوں کو 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا کہ اس میں ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوگا۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا چاند طلوع ہوتے ہی جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا اور جو ہے وہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ ان 7 دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی پورا 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو 11 مہینے سجاتا ہے، حالانکہ جنت اتنی سجی ہوئی ہے کہ ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر اتنی آرائش و زیبائش ہے کہ ہمارا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کمی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کو ماہ رمضان شریف کی آمد کے لیے اس کو اور سجاتا ہے، تو وہ مہینہ ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ذکر اور یہ اس کا چرچا اور یہ خوشی ہمیں اپنے تک محدود نہیں، بلکہ ہمیں اپنے متعلقین کے اندر بھی یہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس مہینے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ بس ہم اس چاند کو دیکھنے کے لیے بھی ہم تیار رہیں، اور جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ اب ایک موسم بہار آ چکا ہے، اور موسم بہار کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس موسم بہار سے ہم جتنا فائدہ اٹھائیں وہ کم ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں برکتیں رکھی گئی ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی صبر کی ہمت عطا فرماتا ہے، اور صبر کا جو انجام ہے وہ جنت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی برابری کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ایسے مہینے کے قریب ہونے پر ہمیں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور خوشی کا اظہار ہمیں نمازوں کے ذریعے سے کرنا ہے، تلاوت قرآن سے کرنا ہے،
ہمیں نوافل ادا کر کے کرنا ہے، رکوع و سجود کو بڑھا کر کے ہمیں کرنا ہے، اور جو غلط طریقے یا غلط باتیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں ان غلط باتوں کو چھوڑ کر کے ہمیں ماہ رمضان شریف کی تیاری کرنا ہے۔ اس لیے کہ غلط باتیں بھی ایک دم چاند کے آتے ہی ہم نہیں چھوڑ سکتے اگر پہلے سے ہم نے مزاج نہ بنایا ہو، یا چاند نظر آتے ہی ایک دم ہمارے اندر فرشتے والی صفت نہیں پیدا ہو سکتی کہ ہم ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے لیے بغیر کسی مشقت و پریشانی کے تیار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ تجربے کے ساتھ جان چکے ہیں۔ تو اگر ہمیں عبادت و ریاضت میں بھی اگر سبقت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے، اور ماہ رمضان شریف کو اگر ہمیں برے اخلاق سے، بری باتوں سے اگر ہمیں پاک و صاف رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے ہی تیار رہنا ہے۔ جیسے کہ موبائل ہے یا دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنا وقت غلط خرچ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے باز رہنے کی ہمیں پہلے ہی سے تیاری کرنا ہے، تاکہ ماہ رمضان شریف کے اندر ہمارے لیے عبادت بھی آسان ہو اور ہمیں بری باتوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہ بھی تیاری آپ حضرات کو بتائی گئی کہ آخری 10-15 دنوں کے اندر ہم 1 یا 2 نفلی روزے بھی ہم رکھ لیں، تاکہ ہمارا مزاج اور ہماری عادت روزے رکھنے کی بھی ہو جائے، اور جب فرض روزہ آئے تو فرض روزے میں کوئی دقت و پریشانی یا کوئی جسم کے اندر جو ہے وہ کمزوری کا شائبہ نہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آمد کی خوشی ہمیں ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔